प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। जो सियासी जमातों का मौक़िफ़ था सूबों के हवाले से वो तो आपने सुना। पीपल्स पार्टी भी अपना वाज़ेह जो मौक़िफ़ है वो अभी तक तो रख रही है, लेकिन ओवरऑल एक तासुर ज़रूर है कि इस वक्त जो सिस्टम है उसमें शायद पीपल्स पार्टी को फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो किसी न किसी हद तक शो करनी होगी। अब इस मामले पर हमने देखा कि सिंध के अंदर एहतजाज भी हुए, NCCI की जानिब से कुछ जो रहनुमा हैं उनको नोटिस भी जारी हुए, और अभी भी सिंध के हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो है लोगों का, आम लोगों का, वो भी सामने ज़रूर आ रहा है। अली काजी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अली काजी साहब, सर आपने वक्त निकाला। सबसे पहले सर, आपने देखा कि जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने सिस्टम के हवाले से बात की तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने सिस्टम के हवाले से वजाहत भी की कि उनका मतलब क्या था। वो जो सिस्टम अभी तक रहा है उस हवाले से बात कर रहे थे, इस हुकूमत के हवाले से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जो नुक्ता उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से कहा उसकी उन्होंने कोई वजाहत नहीं की। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अब ये जो मामला है वो मज़ीद ज़ोर पकड़ रहा है। इस पर अब इवेंट्स भी हो रहे हैं, इस पर वर्कशॉप्स भी हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। आप समझते हैं सर कि ये जो सिस्टम की नाकामी का एक के हवाले से जो बात की जा रही है, तो ये सिस्टम की नाकामी का हल जो है वो मुल्क में नए सूबे है, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि नए सूबे कहें या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कहें? देखिए, ये तो एक हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि हम कुछ कुछ थोड़े थोड़े अरसे के बाद एक अफलातूनी किस्म के हम आइडियाज लाते हैं, फिर हम कहते हैं कि उनको हम आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस कहते हैं। हम जो रियल इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो है बैड गवर्नेंस, प्रॉब्लम है आपकी करप्शन, प्रॉब्लम ये सारे हैं, और इनका इलाज उसी में ढूंढना चाहिए कि बैड गवर्नेंस है तो आप गुड गवर्नेंस करें, ठीक करें, मामलात को रूल ऑफ लॉ लेकर आए। हम फिर कभी कुछ ले आते हैं, कभी कहते हैं जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म होना चाहिए, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये आई थिंक के और अजीब, देखें नादिर साहब, आप खुद भी देखेंगे कि हम बड़े यूनिक मुल्क हैं दुनिया में कि एक मिनिस्टर साहब जिनका किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो पीपल्स पार्टी के हैं, ना वो नवाज लीग के हैं, लेकिन हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो आकर फरमा देते हैं, एक बयान दे के चले जाते हैं। उस बयान पर सारे मुल्क में एक तूफान बर्पा हो जाता है। चले ठीक है, ज़ाहिर मिनिस्टर है, उनके बयान पर डिबेट तो होगी, लेकिन उस वो जो प्रपोजल देके जाते हैं, जो अफलातूनी आइडिया है ये, उसकी ओनरशिप जी। तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए ना जी। भाई शहबाज शरीफ साहब आके बोले, इसाक डार साहब आके बोले, नवाज शरीफ साहब आके बोले, तो हम समझे कि ये गवर्नमेंट का एक सीरियस प्रपोजल है जो जिस पर मुल्क में डिबेट होनी चाहिए। वो तो बोलते नहीं है, कोई भी इसको पॉलिटिकल फोर्स इसकी ओनरशिप नहीं दे रहा। अच्छा, जी। फिर ये है कि अलीम खान दे देना, अगेन अलीम खान, अब हम आप सब जानते हैं क्या मामला है। फिर तासुर ये दिया जाता है, जैसे कल MK वालों ने कराची में भी खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तासुर ये दिया कि जी ये एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो एक ब्रेन चाइल्ड है या कॉन्सेप्ट है, तो भाई एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्ट आके बोल दे, वो भी नहीं बोलते हैं। अब हमें क्या, देखें, हम जो आज आप में डिस्कस कर रहे हैं, दिलचस्प बात यह है कि उसकी बेसिस हैं हमारे पास, वो अपना मोहसिन नकवी साहब का बयान है, अलीम खान का बयान है, ठीक है, और उसके अलावा हमारे उर्दू चैनल्स पे 5-6 एंकर्स हैं जो इसको बिल्कुल यू रोज आके बताते हैं, जी पक्की बात हो गई है, जी ये तय हो गया है। अच्छा, वो भी किसी का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं जी मुक्तदरा ने बताया है, कोई कहता है जी बहुत मुझे ताकतवर शख्सियत ने बताया। देखिए, बात यह है कि आप एक मुल्क में, जबकि DGISPR ने तो बोला ना कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनली होना चाहिए और विल ऑफ द पीपल के साथ होना चाहिए, तो विल ऑफ द पीपल को आप अ सर्टेन जेन्युइनली, या उस पर डिबेट तब जेन्युइनली इनिशिएट हो सकती है जब कोई जो एक सामने फोर्स है, दैट इज गवर्नमेंट, वो आकर इसको इनिशिएट करे। वो ना पार्लियामेंट में इसको इनिशिएट करते हैं, ना कोई आकर इसकी ओनरशिप देता है। अब ओनरशिप कौन ले रहा है? MQM सिंध के अंदर, अलीम खान, मोहसिन नकवी। अब आप मुझे बताइए कि इनकी इसकी बेसिस है, लेकिन ये कहने से मेरी मुराद ये नहीं है कि ये कोई खास है ही नहीं है, ये महज एक शोशा है, मैं ये नहीं कह। जाहिर है ये एक चीज कहीं ना कहीं से इनिशिएट हुई है। अब इसका मकसद
حقیقتاً صوبے بنانا ہے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانا ہے یا سامنے یہ رکھ کر کچھ اور منوانا ہے، یہ تو وقت کچھ دکھائے اور گا. من بالکل ٹھیک ہے، لیکن سندھ کی لیکن جہاں جی 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 سر، علی گڑھ صاحب، سر میں اس طرف بھی آ رہا ہوں، معذرت اگین آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن جہاں تک بات ہوئی سر، آپ نے محسن نقوی صاحب کا بھی حوالہ دیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح ایم کیو ایم بھی بات کر رہی ہے، پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، لیکن اسی دوران سر آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے. چلے انہوں نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا نہیں کہا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ گوادر کو اور کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جانا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی سوچ کی ایک کڑی ہے؟ دیکھیں، یہ چاہے آپ کان کو ایک طرف سے پکڑ لیں یا گھما کے دوسری طرف سے پکڑ لیں، جب آپ صوبے توڑنے کی بات کر رہے ہیں، چاہے آپ ان کو ایک الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیں، چاہے آپ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو اس کو ایریا بنا دیں، آپ صوبہ تو توڑ رہے ہیں. تو یہ تو اور یہ تو کوئی سندھ کا آدمی تو ظاہر ہے کراچی کو آپ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو بنا رہے ہیں یا الگ کر رہے ہیں، وہ بات تو ان کے لیے تو وہی ہو گئی. بالکل اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ یہ کیوں نہیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کو بولے کہ وہ ایسا بیان دے دیں؟ وہ کیوں نہیں سامنے آتے ہیں؟ اور بڑی کنوینئنٹلی ہمارے اینکر پرسن صاحبان بھی ایک نہ نظر آنے والی قوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، این کیو ایم بھی ان کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ تو ایک نان سیریس اپروچ ہے نا، ایک بہت ہی حساس، بہت ہی متنازع، بہت زیادہ کنٹروورشل ایشو کو آپ ایک مذاق کی طرح ایک ملک میں آپ نے ایک ہیجان پیدا کر دیا ہے. ویسے ہی ہمارے جی ملک کی اکانومی اور سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو جب انسرٹنٹی کو آپ اس طرح سے بریڈ کریں گے تو اس سے فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہونا ہے، نقصان ہونا ہے. یہی سندھ ہے، یہی پنجاب ہے، یہی کے پی، یہی بلوچستان. مجھے آپ سمجھا دیں کہ جب یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جی گورننس ٹھیک نہیں ہے اور گورننس فلاں ہوگا تو ٹھیک ہوگی، تو بھائی یہ گورننس کیوں خراب ہوئی ہے؟ ان جی صوبوں میں من پسند حکومتیں پچھلے 50 سال سے کون لگاتا رہا ہے اور ان پہ آنکھیں بند کر کے کون بیٹھا رہا ہے؟ کون مثال اس وقت کون بلوچستان ہے. بلوچستان میں گورنمنٹ کیسے لگی ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اور جی ادھر گورننس کا کیا عالم ہے. تو کیا اب صرف یہ کہ اگر کوئٹہ کو الگ کر دیا جائے گا اس لیے گورننس ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ کون سی منطق ہے؟ یہ کوئی بالکل ایکچولی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ سندھ میں جب آپ مطلب مختلف تجربے کرتے ہیں، کبھی آپ ایم کیو ایم لڑن کو بناتے ہیں، پھر ان کو پاور دیتے ہیں، کراچی میں کرفیوز لگتے ہیں، لاشیں گرتی ہیں، جام صادق کی کبھی گورنمنٹ لاتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کی لاتے ہیں، کبھی آپ ارباب رحیم کی لاتے ہیں، کبھی آپ کچھ کرتے ہیں. تو یہ جب تجربے آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ظاہر ہے اپنی پولیٹیکل ریزنز کے لیے آپ پولیٹیکل آپ کنسیشنز دیتے ہیں، مصلحت سے کام بالکل لیتے ہیں. تو جب بالکل مصلحت سے کام لیکن لیں گے تو لیکن علی گورننس صاحب، بنی رہے گی. سر آپ نے ابھی دیکھا ہے جو اس سسٹم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی سیم پیج ہے، کوئی جماعت الگ نہیں ہو سکتی، پیپلز پارٹی کئی تحفظات کے باوجود اس اتحاد کا حصہ ہے. اسی طرح یہ ایک عام تاثر ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، اور اب تو نون لیگ کے رہنما یہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی کہیں نہیں جانا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب این ایف سی کے حوالے سے ترمیم کا ذکر ہوا تھا تو اس حوالے سے ترمیم تو نہیں ہوئی، لیکن صوبوں سے پیسے جو ہے وہ ضرور لے لیے گئے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کر کے اس کے بدلے میں کچھ اور لیا جائے گا، یا اگر جو فلیکسیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے تو اس معاملے میں سر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی فلیکسیبلٹی شو کرے گی؟ پیپلز پارٹی اور سندھ کے لوگ اس معاملے پر کہاں کھڑے ہوں گے؟ اسے دو چیزیں ہیں نازا. ایک تو یہ ہے کہ اب تھیوریز ہیں نا جی مختلف، جب آپ ایک ہیجان کریٹ کر دیتے ہیں اور اس کی کوئی آفیشیل اس کی اونرشپ نہیں ہوتی ہے تو پھر جتنے منہ اتنی باتیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سارا میلہ لگایا گیا ہے کہ وہ کینالز بنانے ہیں جس پہ سندھ کو بہت شدید تحفظات ہیں. کچھ کہتے ہیں این ایف سی کو چینج کرنا ہے، 18th امینڈمنٹ کو کرنا ہے، اور یہ ایک سامنے رکھا گیا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ تھیوریز ہیں، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، مجھے کسی شخصیت نے بتایا نہیں ہے، میں اپنے آپ کو جو تھیوریز مارکیٹ میں چلتی ہیں. جہاں تک جی پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی کے لیے تو آگ اور پانی کا معاملہ ہے نا. وہ جن لوگوں پہ پالیٹکس کرتے ہیں، یعنی سندھ کے عوام،
اور جب میں سندھ بولتا ہوں تو یہ خدارا میری بات کو کلیئر سمجھے کہ صرف سندھی بولنے والے نہیں، یہاں پر جو بھی لوگ سندھ سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس کو اس اپنی دھرتی سے ان کی اٹیچمنٹ ہے. جی یہ کوئی صرف سندھی بولنے والے کا بھی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں خیر اس لمبی بات ہو جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کیسے ان لوگوں کی جو ریڈ لائن ہے اس کو پیپلز پارٹی کیسے کراس کر سکتی ہے، میں اس کو میرے سمجھنے سے پرے. لیکن میں ایک آخر میں بات بولوں کہ دیکھیں چلے مان لیں کوئی بھی راضی ہو گیا، کوئی بھی پارٹی راضی ہو گئی. دیکھیں یہ کوئی 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہے، 25ویں آئینی ترمیم نہیں ہے، یہ صوبوں کی وحدت کو توڑنے کی بات ہے. اس پہ کوئی بھی راضی ہو جائے، سندھ کے کروڑوں آدمی کیسے راضی ہوں گے؟ ان کو کون راضی کرے گا؟ اس وقت تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی آ کر یہ راضی ہو، کچھ لوگ بولتے ہیں جی وہ اڈیالہ جیلز والے جو ہیں وہ راضی ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں کوئی بھی راضی ہو جائے، سندھ کے کروڑوں لوگ کیسے راضی ہوں گے؟ یہ تو کوئی ماننے والی بات ہی نہیں ہے نا جی. چلیں سر، بہت شکریہ علی قاضی صاحب، آپ نے سر وقت نکالا. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین، علی قاضی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں ان کی پریس کانفرنسز بھی ہیں، لیکن بیرسٹر عقیل ملک صاحب کے بھی اس حوالے سے بیانات ضرور موجود ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو پھر 28ویں آئینی ترمیم بھی آ سکتی ہے. اب اس معاملے پر دیکھنا یہی ہے کہ کیا پیش رفت سامنے آتی ہے یا واضح طور پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف سامنے آتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.